اور یہ رات جو ہے فضیلت والی، جس کو ہم بڑی رات کہتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور صبح صادق تک یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا الا قضا۔ حدیث میں فرمایا کہ دنیا کے ہر ضرورت اور احتیاج کا نام لے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے، اور جو اس وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ شب برات کی جو رات ہے، شب برات، برات کا مطلب برات، اللہ تبارک و تعالیٰ بری کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ بری کرتے ہیں جہنم سے۔ بنی کلب ایک قبیلہ، حدیث میں فرمایا کہ بنی کلب جو قبیلہ ہے اس کے بہت بڑے بہت زیادہ مویشی تھے، فرمایا کہ بنی کلب قبیلے کے جو مویشی ہیں ان کے بالوں کی مقدار اللہ تبارک و تعالی آج کی رات لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ یہ ایسی مبارک رات ہے، اس لیے شب برات جو ہے اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنا اور اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ رات بہت مبارک ہے۔ اس رات کے اندر کیا اعمال کیے جائیں، وہ اعمال میں نے اپنی فیس بک مفتی منیر احمد اخون پیج پہ جائیں، فیس بک کے اوپر میں نے، اور رحم ٹی وی فیس بک، دونوں فیس بکوں پہ میں نے وہ اعمال ڈال دیے ہیں، بلکہ اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے لکھ دیا، مفتی منیر اخون کے نام سے بھی میرا ٹویٹر ہے، اور مفتی اعظم امریکہ کے نام سے بھی، یہ دونوں ٹویٹر، تو دونوں ٹویٹروں پر بھی میں ٹویٹ کر دیا ہے۔ لہذا وہ اعمال و اشغال جو اس رات میں کیے جائیں، بہت زبردست اعمال و اشغال ہے، وہ بالکل کریں پابندی کے ساتھ، اور کسی وسوسے میں نہ پڑیں کہ جی فلاں نے یہ فتویٰ دے دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کہتا ہے بدعت ہے، فلاں کہتا ہے شرک ہے، تو بالکل اس وسوسے میں پڑھ کے آپ اپنی یہ ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ ٹائم از منی، یہ بہترین مبارک موقع ہے اللہ کو منوانے کا، اس لیے آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ نادان لوگ ہیں جو آج کی رات کو ضائع کرواتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ بھائی بدعت کو بدعت بنا کے کریں گے تو بدعت بنے گا نا؟ تو یہ کس حدیث میں آ گیا کہ نبی نے فرما دیا بدعت ہے؟ تو بلکہ فضیلتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں، اور ان حدیثوں کے بارے میں کہہ دیتے جی ضعیف حدیثیں ہیں۔ ضعیف نے 17 صحابہ 17 صحابہ سے حدیثیں منقول ہیں اس کی فضیلت کی، ایک دو نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ضعیف حدیث، یہ اصول حدیث کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث اگر متعدد طرق سے آ جائے، 3 4 5 صحابہ اگر ضعیف حدیث نقل کریں تو حسن لغیری بن جاتی ہے۔ اور یہ شب برات کے لیے تو 17 صحابہ نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، اور یہ تو علامہ ناصر الدین البانی، جن کو بہت سے وہ نادان لوگ جو شب برات کو بدعت کہتے ہیں، وہ علامہ ناصر الدین البانی کے بڑے پیروکار ہیں، بڑے عاشق دیوانے ہیں، ان کو اپنے وقت کا بڑا ایمان سمجھتے ہیں۔ تو علامہ ناصر البانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی فضیلت کی بہت سی حدیثیں قوی ہیں، بہت سی حسن ہیں، اور جو ضعیف ہیں وہ تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیری بن گئی ہیں۔ آپ خود اندازہ کر بھئی، آپ کے بڑے جب ان حدیثوں کو حسن کے درجے میں اور قوی کے درجے میں مان رہے ہیں تو آپ کیا پدی اور پدی کا شوربہ آپ امت کے اندر انتشار پیدا کر کے ہر چیز بدعت بناتے ہیں؟ اس لیے بھائی یہ حدیثیں جو بہت مبارک ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور میں نے جو اعمال و اشغال جو فیس بک پہ دیے ہیں وہ واقع کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک دعا خاص طور پہ جو بزرگوں سے چلی آ رہی بہت زبردست دعا ہے، وہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ پورا سال جو ہے آپ مغرب سے پہلے تیار ہو کے مسجد میں پہنچ جائیں، یا اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرنا ہے، گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اب مغرب سے لے کے آپ جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکتی ہے، صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی کچہری لگا رکھی ہے، آپ جتنا چاہیں اللہ کے خزانوں سے لوٹ لیں۔ اور وہ اعمال و اشغال میں نے لکھ دیے ہیں، انشاءاللہ پابندی سے کریں تو یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ پھر یہ کہ 15 شعبان کا روزہ، پھر یہ یعنی کہ روزہ جب آپ رکھیں گے 15 کا روزہ ہوگا، اور یہ روزہ ایک بھی کافی ہے، یہ 2 روزے ضروری سے 2 کی شرط صرف محرم کے روزے کے ساتھ ہے کہ 9 اور 10 رکھے، یہ 10 اور 11، اس کے علاوہ کسی روزے کے ساتھ جو ہے وہ 2 کی شرط نہیں۔ لہذا 15 شعبان کا جو ہے صرف 15 کا روزہ یہ کافی اگر رکھنا ہے۔ ہاں ویسے اگر ایام 20 13 14 15 3 روزے رکھنے چاہیں تو بہت اچھا، تینوں روزے رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ایک روزہ بھی آپ نے رکھ لیا تو وہ 15 شعبان کو روزہ۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے، اور بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلتیں لکھی ہیں کہ اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر جو ہے کھانے کی وسعت کرو،
گویا کہ جب افطار کا وقت ہو تو اچھا کھانا پکاؤ اپنے گھر والوں کے لیے، جیسے مہمانوں کے لیے ہم اچھا پکاتے ہیں، گھر والوں کے لیے جو قورمہ بریانی پکاؤ، ان کے لیے پلاؤ زردے پکاؤ، اپنے گھر والوں پر جو وسعت کرے گا کھانے پینے کی۔ تو حدیث میں فرمایا کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے پر رزق کی وسعت کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس دن کو رات کو منائیے۔